الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 19 سے لے کر 30 تک۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کس طرح جو ہے قائم ہوگی اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ بھائی اسی کے تو منکر ہیں لوگ، چاہے وہ قولاً منکر ہوں یا عملاً منکر ہوں۔ مسلمان قول سے منکر نہیں ہے، کہتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن عمل سے نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے۔ عمل سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ اگر قیامت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے، تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ عمل سے گویا ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا بھی معاملہ کہاں پہنچتا ہے؟ انکار ہی کی طرف پہنچتا ہے، چاہے وہ قولی انکار ہو، چاہے وہ فعلی انکار ہو، اپنے فعل سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں کہ قیامت کس طرح جو ہے قائم ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہی آیت ابھی نماز میں بھی گزری، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، خالی ایک آواز ہوگی اللہ کی، ایک ڈانٹ ہوگی، جس کی وجہ سے پوری انسانیت اپنی قبروں سے نکل کر دوسرے لمحے میں میدان میں کھڑی ہوگی، میدان محشر میں۔ اللہ اس طاقت کا نام ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ زجرہ مانے، یہ شروع میں بھی یہ گزر جذبہ ہے، والزاجرات زجرا گزرا نا، تیسرا آیت نمبر 2 سورہ صافات، فالزاجرات زجرا شروع کی آیت ہے۔ تو یہ وہی زجرہ ہے جو قیامت میں ہوگا، خالی ایک ڈانٹ، اسرافیل کی ایک آواز، ایک سور میں
سور پھونکنے میں ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آیا ہوا انسان سب کے سب قبروں سے نکل پڑیں گے. کیسے نکلیں گے؟ حدیث میں بتایا گیا حفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اس طرح جو ہے نکلیں گے، کپڑے سے نہیں. غرلن غیر مختون، ختنہ جو مسلمان یہاں ختنہ کیے ہیں وہاں جب اٹھیں گے تو ختنہ بھی نہیں ہوگا، غیر مختون. یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا کہ اس کیفیت کے ساتھ اٹھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہاں مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے شرم نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوش ہی باقی نہیں رہے گا، ایسا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ کسی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جائے گا. وہ اپنی اپنی پریشانیوں میں اس طرح پڑے ہوئے ہوں گے، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسا منظر ہوگا. وہاں تو ہوش ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا، خیال تک بھی نہیں جائے گا کسی چیز کی طرف. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ڈانٹ ہوگی، خالی زجرہ ہوگی، ایک آواز ہوگی. اسی کو دوسرے لفظوں میں دوسرے انداز میں دوسری جگہ فرمایا اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس کی وجہ سے سب لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. دوسرے انداز میں پارہ 24 میں آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ نفخہ میں نے سور پھونکنا، پہلا جب سور پھونکیں گے آسمان و زمین سب زیر و زبر ہو جائیں گے، صاف فنا ہو جائیں گے. ایک سور کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے جاندار، سب کے سب مر جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی منشا جس کے متعلق باقی رکھنے کی ہوگی، جیسے اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں جو وہی کام ہی کر رہے ہیں. موت انہیں بھی آئے گی لیکن بعد میں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے علاوہ ہر جی کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ نے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پہلے سور میں تو سب فنا ہو جائیں گے، اور جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور قرن اور سین کی طرح ایک چیز ہے جس کے اندر پھونک ماریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی طاقت رکھ دیں گے کہ اس کی آواز سے سب فنا بھی ہو جائیں گے پہلی آواز میں، اور دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو سب مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. قیام کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے. ینظرون، اور قیامت کا ہولناک منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، اسی دوبارہ سور پھونکنے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے زجرہ فرمایا. ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ کی طرف سے ایک آواز ہوگی. بھئی اللہ تعالیٰ اگر اپنی طاقت ابابیل کے اندر رکھ دیں تو پورا ہاتھی والا لشکر تباہ ہو کے رہ جائے. اصل طاقت تو بھائی اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. بڑی بڑی فوجوں نے ابرہہ سے، وہ ہاتھی والے جو آئے تھے جن کا قصہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اللہ نے بیان کیا ہے بڑی تفصیل سے. بڑے بڑے لوگوں نے، بڑی بڑی فوجوں نے جو خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن سب شکست کھا گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ وارسل علیہم طیرا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے پرندے بھیج دیے تو وہ ان پر چھوٹے چھوٹے پتھر برسا رہے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے پتھر. بتائیے اس میں کیا طاقت ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، اسی اتنے سے ہم نے ان سبوں کو ہاتھی سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. جیسے جانور کھانے کے بعد جو ہے لیٹ کر دے اور کو ایک دم سب بکھر جائے، اس طرح وہ گل کر سڑ کر کے صرف اتنے ہی سے ہو گئے. اصل طاقت کس کی تھی؟ وہ اللہ کی. تو یہ جو اصل طاقت ہوگی اسرافیل میں، ان کے سور میں نہیں ہے، وہ اللہ کا اصل میں آرڈر ہوگا، حکم ہوگا، بس پھونک مارو. اصل طاقت اللہ کی ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زجرہ ہوگی، ایک آواز ہوگی جو اسرافیل کے ذریعے سے سور میں پھونکا جائے گا. واحدہ، دو نہیں، خالی ایک آواز پر کیا ہوگے تم سب؟ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیں گے. کیا دیکھیں گے؟ قیامت کا ہولناک منظر ان کے نگاہوں کے سامنے ہوگا.
وقالو، اور کیا کہیں گے دیکھنے کے بعد. آج یہاں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. اور کیا کہیں گے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ اٹھنے کے بعد کیا کہیں گے. وہ یہ کہیں گے، اللہ اسی کا نام ہے جو آگے آنے والی باتیں ہیں اللہ اسے بھی آج جانتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، سب اللہ کو پتہ ہے. تو کیا کہیں گے بھائی؟ وقالو، اور اٹھنے کے بعد جب دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے میدان محشر میں کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس. چونکہ اس دن کی تو کوئی تیاری نہیں کی. تیاری اس لیے نہیں کی کہ دنیا میں یقین ہی نہیں آتا. قرآن پڑھ کے بھی بتایا جائے تب بھی یقین ایسا دنیا کی بھول بھلیوں میں ایسا بھولے آخرت کو کہ یاد ہی نہ رہا، ہوش ہی نہ رہا، اس کی تیاری کی ہی نہیں. تو کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس. ھذا یوم الدین، یہ انصاف کا دن تو آ گیا. یہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دنیا میں غیب میں سنا کرتے تھے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، واعظین کے ذریعے سے. آج وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں. یہ کہیں گے لوگ. کون؟ کافر، مشرک، باغی، طاغی، اللہ کے نافرمان، سرکشی کرنے والے، یہ سب کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس. ہذا مانے یہ، یوم الدین، یہ انصاف کا دن، مالک یوم الدین، یہ انصاف کا دن تو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. فرشتے کہیں گے آگے سے، جو میدان محشر میں انہیں ہانک کر لا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ آگے سے ان سے کہیں گے فرشتے، ھذا یوم الفصل الذی، جی ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے، وہی انصاف کا دن ہے جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تم جھوٹ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ اصل میں سچ تھا. اللہ نے بھیا قرآن کا موضوع 3 ہی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رہے. ایک توحید، اللہ کی زبردست طاقت اور قدرت کو قرآن بیان کرتا ہے. ایک. نمبر 2 رسالت، کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ان تک پہنچو. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے، کس سے خطاب ہوتا ہے؟ اے محمد آپ کہہ دیجئے. کیا اس کے بعد دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ نہیں آئے ہیں، لیکن اللہ کو ان سے مطلب ہی کچھ نہیں ہے. مطلب ان سے ہے جن کو اللہ اپنا نمائندہ بنائے ہیں بس، اور انہی کا کلمہ پڑھواتے ہیں اور انہی کے قدموں تک سب کو پہنچنا چاہیے. محمد الرسول اللہ. اذان میں کس کے نام سے بلاتے ہیں ہم لوگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بلاتے ہیں. تو باہر جو ہے جھگڑے کسی اور شخصیت پر کیوں ہیں؟ نماز میں کس کا نام آتا؟ اللہم صلی علی محمد. اذان میں کس کا نام ہے؟ تکبیر میں کس کا نام ہے؟ تو بس اسی شخصیت پر گفتگو. اور قرآن کسی اور سے خطاب کرتا ہے؟ حالانکہ قرآن جانتا ہے کہ قیامت تک کون کون آئیں گے اور کیا کیا سب جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ نہ اپنے نمائندے ہی سے گفتگو ہوگی، انہی تک سب کو پہنچنا ہے. کسی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ تک پہنچاؤ. یہ جو شعر فارسی میں ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دیں ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اپنے آپ کو محمد عربی تک پہنچاؤ. ہر معاملے میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ وہ کس طرح عمل کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. وہ آپ قرآن کے ذریعے سے، نبی کی صحیح حدیثوں کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. تو اسی کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہما اوس، کو پورا کا پورا دین جو ہے اللہ نے محمد پر نازل کیا، کسی اور پر نہیں. اور ان کی زندگی میں اللہ نے اعلان کر دیا 6 پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اعلان لگا دیا قرآن میں کہ آج اے نبی آپ کے جیتے جی ہی ہم دین کو کمپلیٹ کر دے رہے ہیں. نہ اس میں سے کچھ نکالنے کی اب گنجائش ہے، نہ الگ سے اس میں پیوند کاری کرنے کی ضرورت ہے دین میں کہ فلانے کے بعد ملا دو چونکہ دین میں کمی ہے، اور فلانے بہت زیادہ بڑے ہیں چونکہ اس لیے ان کی بات ٹھیک بیٹھ جائے گی. نہیں بیٹھے گی، فٹ بیٹھے گی نہیں کسی کی بات. کامل اور مکمل دین دے کر گئے ہیں، بس اسی دین تک ہمیں پہنچنا ہے. بمصطفیٰ برسا خیش رگ دی ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس. اگر محمد عربی تک نہ پہنچ سکے تو اس کو نافرمانی بولہب والا راستہ تو سمجھ سکتے ہو، محمد عربی کا راستہ نہیں ہے وہ بولا حبیس. تو کیا فرمایا؟
ھذا یوم الفصل الذی، فرشتے آگے سے کہیں گے ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے، وہی قیامت کا دن ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، تکذبون جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، دنیا میں کہا جاتا تھا تو سمجھتے۔ تو بہرحال قرآن کے موضوع کتنے ہیں بھائی؟ 3، وہ تو بات رہی گئی۔ نمبر 1 توحید، اللہ کی عظمت اور طاقت اور قدرت کا بیان ہوگا زبردست طریقے سے، اور یہی انسان کا سب سے اہم سوال ہے۔ مرتے ہی اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، من رب کا، من ہو اللہ، اللہ کون ہے، رب کون ہے، پہلے یہ بتا دو۔ اللہ کو تم نے کتنا جانا، اللہ کی طاقت کو، اتنی بڑی کائنات میں رہ کر اس کی آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیا پہچان کرائے ہو، پہلے یہ بتا دو۔ اگر یہ بتا دیا تو اگلا سوال، اگر یہ نہیں بتایا ہاں لا ادری، تو کوئی سوال نہیں، اب کیا سوال ہے؟ مین سوال تو ہے اللہ کے بارے میں، جس کے حل کے لیے قرآن جگہ جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا موضوع قرآن کا ہے رسالت، اور تیسرا موضوع ہے آخرت۔ آخرت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سب برحق ہیں، اور یہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو اپنے وقت پر آتا چلا جائے گا۔ جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ بچپنے سے جوانی میں تمہارے چاہے بغیر پہنچاتا ہے، اور جوانی سے بڑھاپے میں تمہارے اپنے چاہے بغیر پہنچاتا ہے، اور بڑھاپے سے قبر میں تمہارے اور سب کے چاہے بغیر پہنچاتا ہے، ایسے ہی ان مرحلوں میں بھی جو اللہ آگے بیان کر رہا ہے ان سب میں تمہیں پہنچاتا چلا جائے گا۔ یقین کر کے تیاری کر کے مرو گے تو فائدے میں رہو گے، بے تیاری کے مرو گے تو یہی کہو گے کیا، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس یہ آ گیا قیامت کا دن، یہ سچ نکلا، ہم تو اس کو ویسے ہی سمجھتے تھے۔ تو پھر کیا حکم ہوگا فرشتوں کو، احشر الذین ظلموا، اے فرشتوں سب کا حشر کرو، جمع کرو سب کو میدان میں، احشر الذین ظلموا، کس کو؟ ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو، عاصیوں کو، نافرمانوں کو جمع کرو۔ احشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، یوم الحشر جمع ہونے کا دن۔ احشر الذین ظلموا، ظالموں کو کیا کرو؟ جمع کرو۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے سنگی ساتھی جتنے ہیں سب کو جمع کرو۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، ان کے جوڑے، زوج جوڑا، وَأَزْوَاجَهُمْ کیا مطلب ہے؟ جو ان کو دنیا میں بھٹکاتے تھے، بہکاتے تھے، جن کے پیچھے یہ چل کر کے صحیح راستہ نہیں پا سکے، ان کو بھی جمع کرو، یعنی پیر صاحب کو بھی لاؤ، جی مرید کو بھی لاؤ، پیر کو بھی لاؤ ساتھ، جو غلط راستے قرآن کے خلاف باتیں بتاتا تھا، وہ پیر نہیں جو قرآن کے موافق بتائے، وہ نہیں، وہ تو صحیح ہے، قرآن کے خلاف جو باتیں کرتا تھا اسے بھی جمع کرو۔ پیچھے یہ اس طرح کی آیتیں پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہیں، پارہ 22 اور سورہ احزاب، اس سے پہلے اور اس سے کافی پہلے ایک سورت گزری جس میں غزوہ احزاب کا بیان تھا، اس میں اللہ نے نقل کیا ہے، کہیں گے جو لوگ جب وہاں پہنچیں گے قیامت میں تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے پاک پروردگار ہم نے تو اپنے سرداروں کی، اپنے اکابر کی اتباع کر لی تھی اور انہیں ہم نے بڑا مضبوط پکڑا تھا، تو انہوں ہی نے ہمیں بہکایا ہے، ہم ان کو اصل میں سچ سمجھتے تھے اور ہم ان کے پیچھے چل کر اس کی طرف نہیں آئے، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے سوچا ان کی زندگی ہی قرآن ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہی سب کچھ ہے، بھلا یہ غلط ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے، وَقُبَرَاءَنَا وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ہمارے اکابر کی چیخیں لگتی ہیں نا، وہی وہ لفظ بھی اللہ کو تو سب معلوم ہے، غیب کی باتیں معلوم، کہاں کہاں لوگ بھٹکیں گے، ہمارے قرآن سے بھٹکانے والے کون کون ہوں گے یہ سب پتہ ہے، اس لیے وہی لفظ استعمال کیا، سادتنا ہمارے سردار، وکبراءنا ہمارے اکابر، ان کے پیچھے ہم انہی کی اطاعت کر لیے تھے اور اس کو کافی سمجھتے تھے اور ہم اس سے بالکل غافل رہے، ایک دم مطمئن تھے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ ہماری بھٹکنے کی پوری ذمہ داری ان پر ہے، تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو بھائی، کہو فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ آج ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے پاک پروردگار ان کو آج ڈبل عذاب دیجیے، اس لیے کہ ہمارے بھی ذمہ دار یہی ہیں، اللہ آپ کی کتاب کے نہ پہنچنے کے لیے یہی ذمہ دار ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہی نہیں اتنا غصہ ہوگا ان کو، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بہت بڑی پھٹکار ان پر لگائیے کہ آپ کی رحمت سے ان کو کوس و دور کیجیے۔ تو دوسری جگہ 8ویں پارے میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ،
اللہ کہیں گے دونوں کے لیے ہم ڈبل کر دیتے ہیں عذاب، تم ان کے لیے مانگ رہے ہو، تم کو عقل نہیں دی تھی تو اس کو استعمال کر کے صحیح بات تک پہنچتے دنیا میں، تم کو بھی تو عقل دی تھی، تم ان کے پیچھے ہی کیوں چلے؟ اور پیچھے چلنے کے لیے تو ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، ہم نے تو کہیں نہیں کہا کہ فلانے اور فلانے کے پیچھے چلو، ہم نے تو یہ کہا ہمارے رسولوں کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ جماعت والے ایک جملہ کہتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 100% کامیابی ہے اور ان سے ہٹ کر چلنے میں 100% ناکامی۔ بہترین جملہ ہے، واقعی میں قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے یہ بات۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے تقریباً، جو ابھی پیچھے سن کر آ رہے ہیں، کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ صحیح راستہ یہ ہے، تو وہی گفتگو یہاں بھی ہے۔ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو فرشتے کہیں گے، فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو جمع کرو، اکٹھا کرو، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے جوڑوں کو بھی، یعنی شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جنات میں جو شیطان تھے جو بہکانے کا کام کرتے تھے، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، وہی ہیں ازواجہم، ان کو بھی جمع کرو۔ اور کس کو جمع کرو؟ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع کرو آج، جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی عبادت یہ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، مورتی کے سامنے، قبر کے سامنے، جی ان سب کو بھی، جو ان مورتیوں کو بھی جمع کرو، ان قبر والوں کو بھی لاؤ ساتھ میں۔ لیکن اگر وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، زبردستی لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے بھائی۔ وہ اگر چاہتا تھا کہ ہمارے پاس آئیں اور شرک کریں، تب انہیں بھی جمع کیا جائے گا۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے لوگ، ان سب کو جمع کرو، اور کیا کرنا ہے پھر؟ فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو پکڑا دو راستہ جہنم کا، جائیں اس میں۔ فَهَدُوهُمْ، ہدایت دے دو، رہنمائی کر دو۔ کہاں کے لیے رہنمائی کرو؟ جنت کی طرف نہیں۔ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، صراط مانے راستہ، ہم سمجھتے ہی ہیں، الجحیم مانے جہنم۔ جہیم کے معنی کیا ہے؟ جہنم کے لیے بہت سارے لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، سعیر، جہنم، نار، جہیم، یہ سب جہنم کے لیے تعبیر ہیں۔ ان کو جہنم کا راستہ کیا کر دو بھائی؟ سب کو ہی پکڑا دو۔ پھر آگے اللہ کہیں گے ایسا کرو، وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ان کو روکو۔ وقفو، وقف مانے جی روکنا، وقف کرنا، آپ قرآن میں وقف کرتے ہیں، وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جاؤ، یہاں وقف لکھا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ساروں کو کہیں گے وقفوہم، ذرا انہیں ٹھہراؤ، کچھ سوالات ان سے کرنے ہیں، ان کے اقوال، ان کے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، ذرا ان کو ٹھہراؤ تھوڑی دیر۔ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کے کنارے پر سب کو کھڑا کرا کے اللہ کہیں کچھ سوالات کریں گے۔ وہ اللہ سوالات بھائی ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے پورے طور سے اس پروگرام کے لیے تیاری کر لیں۔ وہ سوالات ہوں گے، کوئی مانے نہ مانے، پھر بھی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ لا ریب فیہ، اس کی کسی بھی بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، جو باتیں جیسے بتائی جا رہی ویسے ہی ہونی ہے آئندہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقفوہم، ان کو ذرا روکو، انہم مسئولون، ان سبوں سے کچھ سوالات کرنا ہے۔ کیا سوال ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پہلا سوال کریں گے کس سے؟ انہی لوگوں سے جن کو جہنم کی رہنمائی فرشتوں نے کر دیا کہ تمہیں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اللہ انہی سے کہیں گے کہ بھائی ان کو روکو، کچھ سوالات کرنا ہے۔ پہلا سوال، ما لکم لا تناصرون، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے آج آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ یہاں تو بڑی ضرورت ہے ایک دوسرے کی مدد کی، پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کو بچائیں، جہنم میں سب جا رہے ہو، یہاں کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ یہیں کی مدد کے لیے تو بڑی بڑی تم ہدیے قبول کرتے تھے اور فلاں کرتے تھے کہ ہم تمہارا کام بنا دیں گے آخرت میں، اب مدد کرو ایک دوسرے کی، یہ بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں تو اگر اللہ کا نام کوئی ایک مرتبہ بھی نہ لے تب بھی اللہ اسے کھلائیں گے پلائیں گے، پوری زندگی جو ہے رکھیں گے۔ ایک مرتبہ بھی کوئی اللہ کا نام نہ لے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی بند کر دیں گے، نہیں، یہاں کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ما لکم لا تناصرون،
تناصرون نصرت سے ہے بھائی، نصرت کرنا، مدد کرنا. ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک دوسرے کے آڑے وقت میں مدد نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں تو بڑے بڑے ڈینگے، بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کرتے تھے. بعض پیروں نے تو یہ کہا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے جو مجھ سے مرید ہو جائے گا میں اس کو لیے بغیر جنت میں جاؤں گا ہی نہیں. آپ لیجیے، اتنا بڑا دعویٰ پیغمبر نہیں کر سکتا یہ دعویٰ، لیکن لوگوں نے کیا ہے کہ ہم اپنے مریدوں کو، مریدوں کے مریدوں کو بھی لیے بغیر جنت میں جائیں گے ہی نہیں. وہاں ان کی جرات ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کر سکیں گے. نبیوں کو، فرشتوں کو تو مجال نہ ہوگی کچھ کہنے کی، اور ان کی یہ بات ہے. وہی اللہ کا ما لکم لا تناصرون. دنیا میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جہنم میں جا رہے ہو، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، مدد کرو آج ایک دوسرے کی. بل ہم اليوم مستسلمون، مدد کیا کریں گے، بلکہ وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہو کر، جیسے ایک دم فرما بردار ہو کر سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس انتظار میں کہ اب آگے جو ہے سوال ختم ہو تو جہنم میں جائیں. جی فہدوہم الی صراط الجحیم ہے نا، لیکن ان کو تو کھڑا کر کے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں ابھی. بل ہم اليوم، بلکہ آج کے دن یہ سب مستسلمون، ایک دم مسلمان ہو گئے. مسلمان یعنی فرما بردار ہو گئے. دیکھو کیسے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور بڑی بڑی جو باتیں دنیا میں کیا کرتے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں آج. اچھا جب اللہ یہ کہیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی ہاں یار یہ تو وقت ہے مدد کرنے کا. پیر صاحب سے کہیں گے، یا جو جن کے پیچھے بھی چلتا تھا، پیغمبروں کو چھوڑ کر گمراہی کے اندر جس کی راہ اختیار کیا تھا، اب وہ ان سے مخاطب ہوں گے. ان کو یاد آئے گا کہ بات صحیح ہے، تو آڑے وقت میں آج جو ہے مدد کرنی چاہیے. آج ان سے کہیں کہ بھائی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. چنانچہ اللہ کے کہنے سے ان کو ہوش آئے گا مریدوں کو، اور ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شروع کریں گے. کیا باتیں کریں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، ان میں کا بعض کی طرف متوجہ ہوگا. اقبال کہتے ہیں سامنا کرنا، سامنا کریں گے. يَتَسَاءَلُونَ، اور آمنے سامنے ہو کر سوالات شروع کریں گے. یہاں جو ہے مراد ہے شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان جو دنیا میں اللہ کے راستے سے بہکاتے تھے، چاہے جناتی شیطان ہو جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بھائی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے غلط مشورے، غلط وسوسے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ غلط باتوں کے وسوسے وہ ڈالتا رہے. ہر انسان کے ساتھ آزمائش کے لیے اللہ نے یہاں لگا دیا ہے. تو ان کے وہ بھی سامنے ہی ہوں گے، ان سے بھی سوالات ہو رہے ہوں گے. کیا سوال ہوں گے؟ پہلا سوال کیا کریں گے؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے بے شک تم سب تأتوننا ہمارے پاس آتے تھے عن الیمین داہنی جانب سے، یعنی ہمیں جو ہے بہکانے کے لیے تم داہنی جانب سے آتے تھے، بائیں جانب سے آتے تھے، کبھی آگے سے حملہ کرتے تھے، کبھی پیچھے سے حملہ کرتے تھے. 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے کہ شیطان نے جب چیلنج کیا کہ اللہ ہمیں مہلت دیجیے ذرا، جب آدم علیہ السلام کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے مہلت مانگی نا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ ہمیں قیامت تک دوبارہ اٹھائے جانے تک زندگی دے دیجیے اور مہلت دے دیجیے. اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہے، تجھے مہلت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں قیامت تک کے لیے. اللہ نے زندگی دے دی، مہلت دے دی. اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ام ہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اب دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ، اولاد آدم کے ساتھ. میں آگے سے کبھی حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی ایک بھی شکر گزار بندہ رہ ہی نہیں جائے گا. ہاں اللہ یہ کہ آپ ہی نے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہو تو ہمارا داؤ نہیں چل پائے گا، وگرنہ ہم پوری کوشش اور محنت کریں گے. اسی کا ایک ٹکڑا یہاں ہے. کیا؟ قالو، وہ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین،
تم لوگ ہمارے داہنی طرف سے آتے تھے، یعنی شیاطین الجن والانس، انسانی شیطان اور جناتی شیطان کدھر سے حملہ کرتے ہیں بھائی؟ کبھی دائیں سے حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں سے حملہ کرتے ہیں، کبھی حق کے راستے سے کرتے ہیں، کبھی باطل کے راستے سے کرتے ہیں، کبھی دنیا کو مزین کر دیتے ہیں، کبھی دنیا کی لالچ دے رہے ہوتے ہیں آخرت سے غافل کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں پروپیگنڈے کرتے ہیں. کون؟ شیاطین الانس، انسانی شیطان بھی، شیاطین الجن اور جناتی جو شیطان ہے وہ بھی یہ محنت کرتے ہیں. تو وہی پوچھیں گے تم لوگ ہر طرف سے آتے تھے، آج ہمیں بتاؤ تم ہی لوگ ذمہ دار ہو ہمارے بہکنے کا اور جہنم میں جانے کا. تو وہ کیا کہیں گے؟ جن کی اتباع کی جاتی تھی، جو پیر صاحب تھے، وہ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالو، وہ سامنے سے کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم سب خود ہی ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. دنیا میں تم اس طرح رہتے تھے، تم ایمان لا سکتے تھے اس پر؟ تم اپنی پوزیشن سوچو، تم کہاں کھڑے تھے دنیا میں؟ تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم ایمان لاتے؟ اس چیز پر سوال ہی نہیں ہے. تم ایمان لانے والے ہو سکتے ہی نہیں ہو. تم تو خود ایسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ایسے راستے پر پڑے ہوئے تھے باپ دادا کی کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ہٹ سکتے ہی نہیں تھے. تمہارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں تھی کہ تم ایمان لاتے. آج ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہو. وہ آگے سے یہ کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، اور آگے یہ بھی کہیں گے وہ کون؟ جو متبوعین، جن کی اتباع کی جاتی تھی، شیاطین الانس ہوں یا جن ہوں. وہ آگے سے اور بھی یہ کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، ہم تمہیں گمراہی کی طرف پکڑ کر نہیں لے جاتے تھے. ہم تو خالی بات کہتے تھے، مشورہ دیتے تھے، اور تم اس پر عمل کرتے تھے. ہم اتنا ہی تو کرتے تھے. یا تمہیں پکڑ، بھائی شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، کسی کو پکڑ کر برائی کی طرف لے کے نہیں لے جا کے کھڑا کر دیتا. وہ کیا کرتا ہے؟ خالی دعوت دیتا ہے. اور چنانچہ اس کی بعد بھی سورہ ابراہیم میں اللہ نے بڑی تفصیل سے نقل کی، جو وہ جہنم کے صدر دروازے پر کھڑا ہو کے کہے گا. اللہ نے پوری آدھے صفحے کی شیطان کی تقریر نقل کی. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب سارے معاملات ہو جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جب پہنچ جائیں گے، تو شیطان ایک تقریر کرے گا. کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمہارے رب کا جو وعدہ تھا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، وہ سچ نکلا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میرا جو وعدہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، وہ غلط نکلا. اب لیجیے، اب ایسے وقت میں بتا رہا ہے جب لوگ خود دیکھ رہے ہیں، خود مبتلا ہو گئے ہیں، تب جا کے صحیح بات بتا رہا ہے. اللہ نے پوری تقریر 13ویں پارے میں اس کی نقل کی جو وہ کرے گا آئندہ. فَاسْتَجَبْتُمْ، آگے فرمایا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. آگے وہی کہے وما کان لی علیکم من سلطان، یہی مجھے سنا تھا وہی بات. وہ کیا کہے گا؟ جی اب اسے سب کوسنا اور گالی دینا اور نہ جانے کیا کرنا جب شروع کریں گے، تب آگے سے کہے گا میرا کوئی زور، کوئی زبردستی تم پر نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا میں؟ خالی تمہیں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، اور میری دعوت پر تم لبیک کہتے تھے. میں اتنا ہی تو کرتا تھا، میں تمہیں پکڑ کے لے جاتا تھا. میں نماز کے لیے تمہیں ایک دم پکڑ لیتا تھا نماز کے وقت نہیں. ہم کہتے تھے جی کیا نماز سے فائدہ ہوگا، بس یہ کہ اپنے کام میں لگے رہو. کون بڑا فائدہ ہو؟ جو نمازی ہیں وہ کون بڑے اچھے ہیں؟ ایسی بھی کہتا ہے دیکھتے نا وہ نماز پڑھنے والے تو اور برے ہیں، لہذا تم یہی رہو ٹھیک ٹھاک. بھائی نماز پڑھنا تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور برائی کرنا ایک دوسرا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے نا. تو وہ کس طرح بہکاتا ہے؟ کہتا ہے نماز پڑھنے والی کون بہت ٹھیک ہے، لہذا نماز پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ نظر آتا نہیں. تو وہ یہی کہے گا شیطان کہ ہم خالی مشورہ دیتے تھے اور وسوسہ ڈالتے تھے اور اس کو تم قبول کر لیتے تھے. وہی یہاں بھی کہیں گے وما کان لکم علینا من سلطان، ہمیں تم پر کوئی زور زبردستی، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، کہ ہمیں کوئی بادشاہت حاصل تھی کہ ہم تمہیں ایک آرڈر سے روک دیتے تھے. بس خالی وسوسہ دلاتے تھے اور غلط بات خالی کہتے تھے اور تم اس پر عمل کرتے تھے. کوئی زور زبردستی ہم دنیا میں نہیں کرتے تھے تم پر. آگے کہیں گے بل کنتم قوما طاغین، ہماری وجہ سے نہیں، تمہیں بھی تو اللہ نے عقل دی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ کنتم قوما طاغین، تم خود ایک باغی اور طاغی قوم ہو.
تم وہاں جو ہے ہدایت پا سکتے ہی نہیں تھے. تمہاری جو پوزیشن تھی، جس طرح تم دنیا میں چل رہے تھے، آج ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو، ہمیں ذمہ دار بتاتے ہو. تمہاری پوزیشن تو دنیا میں خود گمراہوں کی تھی. تم ایسی جگہ کھڑے تھے تو تم ایمان والے ہو سکتے ہی نہیں تھے. تم سوچو کہ تمہارے پاس عقل دی تھی اللہ نے، شعور دیا تھا، آنکھ دیا تھا، کان دیا تھا حق بات سننے کے لیے، تو تم نے اس کو استعمال خود کیوں نہیں کیا؟ وہی کہیں گے. تو جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، کل قیامت میں ان سے یہی بحث و تکرار ہوگی. ابھی بحث و تکرار جاری ہے، کافی دور تک ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. وہ ان پر الزام لگائیں گے، یہ ان پر الزام لگائیں گے، ہم تمہاری کی وجہ سے بھٹک گئے، وہ تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں بھٹکے، اور فلاں فلاں بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. وہ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.